حضرت ابراہیم بن ادہم تیسری صدی ہجری میں بہت بڑے صوفی اور اللہ والے بزرگ گزرے ہیں۔ پہلے وہ بلخ کے بادشاہ تھے اور بڑی شان و شوکت سے حکومت کرتے تھے، لیکن ایک دن ایسا آیا کہ ان کی دل کی دنیا ہی بدل گئی اور انہوں نے بادشاہت پر لات مار کر درویشی اختیار کر لی۔ پھر ساری عمر دین کا علم سیکھنے اور سکھانے میں، اللہ کی عبادت کرنے، محنت مزدوری کر کے روزی کمانے اور لوگوں کی خدمت کرنے میں گزار دی۔ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہت کیسے چھوڑی، اس کے بارے میں یہ کہانی مشہور ہے کہ ایک رات کو اپنے عالیشان محل میں سو رہے تھے کہ آدھی رات کے وقت محل کی چھت پر کھٹ پٹ کی آواز سن کر ان کی آنکھ کھل گئی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کوئی آدمی ان کے سونے والے کمرے کی چھت پر ٹہل رہا ہے۔ انہوں نے آواز دی، تم کون ہو اور یہاں اس وقت کیا کر رہے ہو؟ جواب میں آواز آئی، آپ کا دوست ہوں اور یہاں اپنا اونٹ تلاش کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ارے شاہی محل کی چھت پر اونٹ، یہ کیسے ممکن ہے؟ جواب میں آواز آئی، اگر یہ ممکن نہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ریشمی لباس پہن کر عیش و عشرت میں زندگی گزاری جائے اور امید کی جائے کہ اللہ مل جائے گا؟ معلوم نہیں یہ واقعہ خواب میں پیش آیا یا بیداری میں، لیکن حضرت ابراہیم بن ادہم کے دل میں یہ خیال ضرور پیدا ہوا کہ جس ٹھاٹ باٹ سے وہ زندگی گزار رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ دوسرے دن جب وہ اپنے دربار میں بیٹھے تھے کہ اچانک نورانی چہرے والا ایک اجنبی آدمی بڑے دبدبے سے دربار میں داخل ہوا۔ وزیروں، درباری، امیروں اور شاہی ملازموں میں سے کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ اس کو دربار میں داخل ہونے سے روکے۔ بادشاہ حضرت ابن ادہم نے خود اس سے پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا، میں اس سرائے میں ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا، یہ سرائے نہیں، شاہی محل اور دربار ہے۔ اجنبی نے کہا، آپ سے پہلے اس محل میں کون رہتا تھا؟ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرا باپ۔ اجنبی، آپ کے باپ سے پہلے کون تھا؟ حضرت ابراہیم، میرا دادا۔ اس طرح کئی پشتوں تک پہنچ کر اجنبی نے پوچھا، آپ کے بعد یہاں کون رہے گا؟ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میری اولاد۔ اجنبی، ذرا سوچو، جس مقام پر اتنے آدمی آئیں اور جائیں اور کسی کو ہمیشہ کے لیے یہاں ٹھہرنا نصیب نہ ہو، وہ سرائے نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ کہہ کر اجنبی آدمی فوراً دربار سے نکل گیا اور نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس واقعے نے حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ پر ایسا اثر ڈالا کہ رات انہوں نے بڑی بے چینی سے محل میں گزاری اور صبح ہوتے ہی تخت اور تاج پر لات مار کر فقیرانہ لباس پہن لیا اور شہر سے باہر نکل گئے۔ درویشی اختیار کرنے کے بعد حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کیسے گزاری، یہ ایک لمبی کہانی ہے۔ بس یوں سمجھیے کہ انہوں نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کے سچے دین اسلام کی تبلیغ، علم حاصل کرنے اور علم پھیلانے، اپنی روزی محنت مزدوری کر کے کمانے، اپنی کمائی غریبوں اور حاجت مندوں پر لوٹانے اور مخلوق کی خدا کی خدمت کرنے میں گزار دی۔ انہوں نے کئی حج بھی پیادہ کیے اور سال ہر سال تک حرم شریف میں جھاڑو دینے کی خدمت بھی انجام دیتے رہے۔ اپنی پاکیزہ زندگی کی بدولت وہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں شمار ہونے لگے اور لوگوں کی نظروں میں بھی ان کو بڑا بلند مقام اور مرتبہ حاصل ہو گیا۔ ہر روز بیسوں لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوتے، ان سے ایمان کو تازہ کرنے والی باتیں سنتے اور اپنی زندگیاں سدھارنے کی کوشش کرتے۔ کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ ان کے مرید بھی بن گئے تھے، لیکن وہ اپنے مریدوں سے کچھ نہ لیتے تھے، بلکہ اپنی کمائی کا ایک حصہ وہ اپنے مریدوں کو کھلانے پلانے میں خرچ کر دیتے تھے۔ جن کتابوں میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے حالات بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سے اقوال ملتے ہیں۔ ان میں سے کچھ یہ ہیں۔ ایک دفعہ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ کس شخص کو یہ کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ بند ہو چکا ہے؟ انہوں نے فرمایا، جس شخص کا دل تین حالتوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف نہ ہو تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس پر رحمت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اول، قرآن پاک کی تلاوت کے وقت
دوم، نماز پڑھتے ہوئے۔ سوم، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے۔ مطلب یہ کہ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کو سچے دل سے یاد رکھنا چاہیے، ادھر ادھر کی باتوں کی طرف دھیان نہیں دینا چاہیے، اور یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ہر کام دیکھ رہا ہے اور جو کچھ اس کی زبان سے نکل رہا ہے اس کو سن رہا ہے۔ ایک مرتبہ کسی نے حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، حضرت، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں، پھر کیا سبب ہے کہ بعض دفعہ ہم برابر دعا کرتے رہتے ہیں لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوتی؟ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بھائی سنو، دعا قبول ہونے کے 9 اسباب ہیں۔ نمبر 1، تم اللہ تعالیٰ کو جانتے ہو لیکن اس کا حق ادا نہیں کرتے، یعنی جن کاموں کے کرنے کا اس نے حکم دیا ہے وہ نہیں کرتے، اور جن کاموں سے اس نے منع کیا ہے ان سے دور نہیں رہتے۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے ہو اور آپ سے محبت رکھنے کا دعویٰ بھی کرتے ہو مگر آپ کی پیروی نہیں کرتے، یعنی آپ کے اسوائے طریقہ کے مطابق زندگی نہیں گزارتے۔ نمبر 3، قرآن مجید پڑھتے تو ہو مگر اس پر عمل نہیں کرتے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھاتے ہو مگر سچے دل سے اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ نمبر 5، شیطان کو دشمن سمجھتے ہو مگر اس سے نہیں بھاگتے اور اس کے کہنے پر چلتے ہو۔ نمبر 6، دوسروں کے عیب ڈھونڈتے ہو اور اپنے عیبوں پر نظر نہیں ڈالتے۔ نمبر 7، جانتے ہو کہ دوزخ گنہگاروں کے لیے ہے مگر اس سے نہیں ڈرتے۔ نمبر 8، موت کو برحق سمجھتے ہو، یعنی ایک دن ہر ایک کو مرنا ہے لیکن اس کا کوئی سامان نہیں کرتے، یعنی ایسے نیک کام نہیں کرتے جو موت کے بعد کام آئیں۔ نمبر 9، اپنے پیاروں کو اپنے ہاتھوں سے زمین میں دفن کرتے ہو لیکن اس سے نصیحت نہیں پکڑتے۔